احتمل بہتانا و اثما مبینا۔ پہلے ان آیات کا شان نزول سمجھ لیں، پھر ان کا معنی اور مطلب سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ان آیات میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس واقعے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ مدینہ منورہ میں ایک خاندان آباد تھا، اسے کہا جاتا تھا بنو عبیرق، موٹے کاف کے ساتھ بنو عبیرق۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر حقیقت میں اللہ کے ہاں ان آیات سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ مسلمان نہ تھے، منافق تھے، نام نہاد مسلمان کہلانے والے تھے۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک خاندان تھا بنو عبیرق، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے مگر حقیقت میں مسلمان نہ تھے، یہ منافق تھے۔ ان کا ایک آدمی جس کا نام تھا بشیر، اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا، قتادہ بن نعمان کے چچا حضرت رفع بن زید کے گھر سے چوری کر لی۔ قتادہ بن نعمان بھی مسلمان تھے اور ان کے چچا حضرت رفع بن زید یہ بھی مسلمان تھے مگر نئے نئے مسلمان تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں میں فکر مند رہتا تھا اپنے چچا کے بارے میں کہ اللہ کرے ان کا اسلام مضبوط ہو جائے، یہ ڈگمگا نہ جائیں۔ تو میری کوشش رہتی تھی، یہ محنت ہوتی تھی کہ میرے چچا کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور کوئی ایسی بات جو اسلام کے متعلق ان کے دل میں نفرت پیدا کرے، اللہ کرے ایسی کوئی بات سامنے نہ آئے۔ اس زمانے میں خوراک جو ہے وہ جو کا آٹا، جو کی روٹی بنتی تھی، گندم کا آٹا یہ بہت ہی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا۔ ملک شام سے تجارتی قافلے آتے، وہ وہاں سے گندم کا آٹا لاتے، تو لوگ اپنی مہمان کے لیے یا بعض لوگ اپنے لیے ان سے وہ گندم کا آٹا خرید لیتے، تو ورنہ عمومی خوراک وہ جو کی روٹی بنتی تھی۔ چنانچہ ملک شام سے ایک قافلہ تجارتی آیا اور وہ گندم کا آٹا لائے، تو حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا حضرت رفع بن زید نے ایک بوری آٹے کی خرید لی، اور وہ بوری آٹے کی انہوں نے اپنے گھر کے بالا خانے اوپر والے کمرے میں محفوظ کر کے رکھ دی، اور اپنا خصوصی اسلحہ وہ بھی اسی کمرے میں رکھ دیا۔ تو آٹا بھی اسی کمرے میں تھا، تلوار بھی اسی کمرے میں تھی، دیگر ضروری اور عمدہ اسلحہ بھی اسی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ بنو عبیرق والے جو تھے ان کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے ارادہ کیا چوری کرنے کا۔ چنانچہ انہوں نے چوری کی، جس میں سر فہرست نام بشیر کا ہے، تو باقی بھی ظاہر ساتھ تعاون ہوگا، مشورہ ہوگا، جیسے بھی ہوا۔
تو بشیر نے حضرت رفاع بن زید کے گھر میں نقب لگا کر وہاں سے وہ آٹا بھی نکال لیا اور اسلحہ جو قیمتی تھا وہ بھی نکال لیا، اور اس میں خصوصاً ایک تلوار بڑی قیمتی تھی وہ بھی نکال لی، اور چالاکی یہ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اس آٹے کی بوری میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا جس سے کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آٹا وقفے وقفے سے گرنا شروع ہو گیا۔ اور ایک یہودی تھا، اس یہودی کے پاس لے جا کر یہ آٹا بھی رکھ دیا اور یہ اسلحہ بھی رکھ دیا، جی یہ ہماری امانت ہے، اس یہودی کے پاس۔ خیر صبح کے وقت جب حضرت رفاع بن زید نے دیکھا کہ بھائی گھر میں تو چوری ہو گئی، انہوں نے اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کو بلایا، کہا بھتیجے آج رات تو میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تلاش کریں، تفتیش کریں، یہ کس نے چوری کر لی؟ خیر گفتگو شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی، تفتیش شروع ہو گئی، لوگوں میں تذکرے شروع ہو گئے، خبر پھیل گئی، خبر مشہور ہو گئی۔ اور یہ خبر بنو عبیرہ تک بھی پہنچ گئی۔ اب وہ زیادہ متوجہ ہوئے، دیکھو چوری کا رخ کدھر کو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کہہ دی، یہ بنو عبیرک والوں کا گھر ذرا مدینہ شہر سے اس وقت کے حساب سے فاصلے پر تھا اور تھوڑا تھا بھی بلندی پر، تو کہا کچھ لوگوں نے کہ آج رات خلاف معمول اور خلاف عادت بنو عبیرک کے گھر میں بڑی دیر تک آگ جلتی رہی ہے، تو شاید کہ وہی آٹا جو چوری کیا ہے، چونکہ آٹا تو دستیاب نہ تھا، اسی کے آج رات روٹی پکائی ہوگی۔ ایک قرائن سے، شواہد سے، علامتوں سے لوگوں نے کیا سرائیاں شروع کر دی۔ اب جس وقت یہ بات ہوئی بنو عبیرک والے کہنے لگے ہو یہ تو ہمارا نام بھی آ گیا، اب چور جو ہے اس کا دل تو کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے اس معاملے کو دور کرنا ہے، یہ رخ ہماری طرف نہ ہو جائے کہیں۔ انہوں نے اپنے آپ سے رخ ہٹانے کے لیے ایک اور آدمی کا نام لیا، وہ صحابی تھے حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لے لیا کہ شاید یہ چوری انہوں نے کی ہو۔ جب لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آج وہ جو چوری ہوئی ہے اس میں تو بنو عبیرک والے تمہارا نام لیتے ہیں، انہوں نے لیا اپنا اسلحہ اور وہاں آگے کہا چوری کس نے کی ہے؟ سمجھے یہ تو غصے میں ہے تو بات خراب نہ ہو جائے، کہنے لگے جی آپ کیوں غصے سے بولتے ہیں، آپ کا تو نام ہی کسی نے نہیں لیا، نہ ہی آپ چور ہو سکتے ہیں، نہ ہی یہ چوری آپ نے کی ہے۔ خیر انہوں نے تو اس طریقے سے اپنی جان ان کی شر سے چھڑا لی۔ خیر بات مزید بڑھتی گئی، تذکرے شروع ہو گئے،
اور نتیجہ یہ ہوا کہ عمومی طور پر لوگوں کا رجحان بنو عبیرک کی طرف ہی ہو گیا، بنو عبیرک کی طرف ہو گیا کہ یہی چور معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رفع بن زید اور ان کے بھتیجا حضرت قتادہ بن نعمان، ان کا بھی ذہن یہی بن گیا کہ ان شواہد سے، ان قرائن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ چوری انہوں نے کی ہے، کیونکہ بعض باتیں بھی ان کی بڑی کمزوری والی ثابت ہو گئی۔ جب ان کا نام لیا جا رہا تھا تو یہ خواہ مخواہ جس طرح وہ بکھلا جائیں، بھئی ہمارا نام کون لیتا ہے، سمجھو کہ دال میں پھر کوئی کالا کالا ہے، گڑبڑ ہے۔ حضرت رفع بن زید نے کہا اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کو کہ آپ ایسا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور وہاں جا کر یہ بات ساری واضح کر دیں کہ اس طرح چوری ہو گئی ہے، اور یہ قیاس آرائیاں ہیں، یہ شواہد ہیں، ان شواہد سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کرتوت بنو عبیرک نے کی ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان چلے گئے اور انہوں نے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری بات واضح کر دی۔ جب ان بنو عبیرک والوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب تو اس کا معاملہ صاف کرنا چاہیے، کوئی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ دیکھو، آپ ہمیں جانتے ہی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے کتنے عاشق ہیں، ہم صحیح مسلمان ہیں، اور یہ لوگ خواہ مخواہ بلا دلیل ہی ہمارا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ خیر انہوں نے اپنی حمایت میں پورا جلوس ایک نکال کر بڑا احتجاج کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی صفائی پیش کرنے لگے۔ اب حضرت قتادہ بن نعمان اکیلے ہیں حضور کی مجلس میں، اور یہ لوگ سارے جا کر وہاں چھا گئے، ایک بات خاموش ہو، دوسرا شروع کر دے، وہ خاموش ہو، تیسرا شروع کر دے۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بظاہر رجحان اسی طرف مائل ہو گیا کہ بنو عبیرک والے چور نہیں ہیں، اور میرے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ آپ خواہ مخواہ ان بے گناہوں پر یہ الزام لگا رہے ہو۔ تو جب یہ چیز میں نے محسوس کی تو اس وقت میں نے افسوس کیا، کاش کہ میرا سارا مال چلا جاتا مگر میں یہ مقدمہ لے کر رسول اللہ کے پاس نہ آتا۔ کہتے ہیں جب وہ بظاہر ذرا چستی میں، چالاکی میں، چرب لسانی میں ایک غالب سے نظر آنے لگے تو عذرا شرافت میری آنکھیں نیچے ہو گئی۔ تو آپ دیکھو جب معاشرے میں ایک آدمی کی آنکھیں نیچے ہو جائیں شرافت کی بنیاد پر، وہ کیا کرے گا؟ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے اوپر شکوہ کیا کہ قتادہ بن نعمان تمہیں یہ اس طرح ان لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، اور اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس صورتحال کا علم اگر میرے چچا کو ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ یہ بھی مجھے ایک خوف اب لاحق ہو گیا۔ خیر اب یہاں تک جب بات ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی بظاہر یہی بن گیا کہ بنو عبیرک والے بے گناہ ہیں
اور قتادہ بن نعمان، رفاع بن زید کا یہ اندیا درست نہیں ہے کہ چوری ان لوگوں نے کی ہے۔ پھر دوسرا رخ یہاں گفتگو کا یہ چل پڑا کہ چلو جی مان لیا چوری بنو ابیرک والوں نے نہیں کی، مان لیا، آخر چوری تو ہوئی ہے، انہوں نے نہیں کی تو چوری کس نے کی؟ چور تو تلاش کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات ڈالی بنو ابیرک والوں پر دائیں بائیں سے لوگوں نے، اچھا جی مان لیا تم چور نہیں ہو، آخر چوری تو ہوئی ہے اور تم لوگ بھی یہیں رہتے ہو، ہم بھی یہیں رہتے ہیں، اب ہم سب کو مل کر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، چور تو تلاش کرنا چاہیے، بھئی چوری کرنے والا ہے کون؟ چوری تو ہو گئی۔ اب جس وقت یہ بات سامنے آئی تو انہیں پھر خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اب ہمارا نام ہی نہ پکا ہو جائے، تو اب کہنے لگے چلو مال سے صبر کرو، اس یہودی کو چور بنا دو، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے، چوری والا مال نہیں ملے گا ہمیں۔ تو اب چونکہ ان کو تو پتا تھا، انہوں نے کہا جی چلو محل وقوع دیکھتے ہیں۔ اب وہ خود بنو ابیرک والے کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آؤ جی محل وقوع دیکھتے ہیں۔ اب سمجھدار لوگ جو ہے ان کے ذہن میں بات تو ان کے ان گفتگو سے ذہن پہلی شواہد تھے اور ذرا بنتا گیا، کہنے لگے آؤ چلتے ہیں، کہاں سے چوری ہوئی، کہاں سے نکلا سامان، کیسے ہوا کیسے نہ ہوا، سارا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ادھر سے گئے، وہ جدھر سے گئے تھے اور آٹا تھوڑا تھوڑا گراتے گئے تھے، خود ہی چور تھے اور اسی آٹے گرنے والے راستے پر لے کر گئے۔ جیسے ایک دفعہ کسی گھر میں چوری ہو گئی، صبح کے وقت سارے لوگ جمع ہوئے، بھئی چور تلاش کرتے ہیں۔ اب اس بستی کا چودھری صاحب بڑا سنجیدہ تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا بھئی چوری ہو گئی، اب یہ تو نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی شہادت دے دے کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے، مگر اب ہر آدمی اپنی اپنی قیاس آرائی، اپنا اندیا، اپنا خیال بتایا کہ یہ چوری کیسے ہوئی۔ لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر لی اور چور بھی اسی مجلس میں تھا۔ اب کوئی آدمی بات بیان کرے جی چور ایسے آیا ہوگا، ایسے داخل ہوا ہوگا، ایسے اس نے چوری کی ہوگی، تو اس کو غصہ چڑھے بھائی اس طرح تو ہوا نہیں، چونکہ کرنے والا وہ خود تھا، تو اس نے کہا یہ کیسی عجیب بات کر رہا ہے بھی تو، کہ حالانکہ اس طرح نہیں، یہ کہتا ادھر سے آیا، ادھر سے تو نہیں آیا، تم ادھر سے ہو۔ خیر دوسرے آدمی نے بیان کیا، اس کا اندر اور ابھرا، تیسرے نے بیان کیا، چوتھے نے بیان کیا، جب لوگ بیان کرتے ہی گئے، اس آدمی کو بڑا غصہ، چونکہ جس انداز سے یہ داخل ہوا، جس انداز سے اس نے چوری کی، تو وہ تو کوئی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تھا، کوئی ایک آدھ بات موافق آتی، باقی ہر ایک کی غلط ہوتی، تو بس اس کو اندر سے بڑا غصہ چڑھتا رہا۔ آخر میں وہ بولا، چونکہ اب بولنا بھی تھا، سب بول گئے، وہ نہ بولتا تو کام خراب تھا۔ اس نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ چور یہاں سے آیا ہوگا، دروازہ بند ہوگا، ایسے وہ اندر داخل ہوا ہوگا، پھر اندر گیا ہوگا، پھر اس نے فلاں جگہ سے فلاں چیز نکالی ہوگی، سامان وہاں سے باندھا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ساری ترتیب بتاتا گیا مگر ایک مفروضے کے ساتھ، اور پھر سامان زیادہ ہو گیا ہوگا تو کچھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا ہوگا، اس کو چھوڑ دیا، جو اٹھا سکتا تھا
وہ ساتھ لے لیا، اور جب واپس آیا تو یہاں سے جب میں چڑھنے لگا تو گر گیا۔ بس بات واضح ہو گئی۔ بنو عبیرک والوں نے بھی آئے، کہنے لگے اچھا جی چوری کہاں سے ہوئی؟ ہاں یہاں سے چور گئے ہوں گے، اے دیکھو آٹا گرا، یہ آٹا یہاں سے گیا ہوگا، وہ دیکھو وہ آٹا گرا ہوا ادھر تک چور آ گئے، وہ دیکھو آگے آٹا گرا ہوا وہاں تک گئے، لہٰذا وہ سامان سارا آٹا یہودی کے گھر پہنچا دیا۔ کہنے لگے بس خوش ہو گئے، کہنے لگے جی بات واضح ہو گئی، کھل گئی، یہ یہودی کیا ہے؟ چور ہے، یہودی چور ہے۔ جب یہودی کو بلایا گیا، ہاں بھائی یہ آٹا تمہارے پاس؟ کہا جی ہے۔ یہ تلوار، یہ اسلحہ؟ کہا جی ہے۔ یہ کہاں سے تم لائے؟ کہا جی یہ بشیر نے اور توما نے میرے پاس لا کر امانت رکھا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، کہنے لگے جی بالکل جھوٹ بولتا ہے، کیا ہمارا گھر چھوٹا تھا؟ ہمارا تو بڑا گھر ہے، بڑی حویلی ہے، وہاں تو سارے مدینہ کے مال آ سکتے ہیں، تو کیا اس بوری کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں تھی؟ بس معلوم ہوا یہی چور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہودی سے پوچھا، تحقیق کی، یہودی نے کہا اے اللہ کے نبی چور میں نہیں ہوں، یہ بنو عبیرک والوں نے میرے پاس لا کر امانت رکھا ہے، اور اب میرے گھر سے برآمد ہو گیا، مجھے پتہ نہیں یہ چوری تھی، تو میں ان کا یہ سامان ہی نہ رکھتا۔ اس کے علاوہ نہ میرے پاس کوئی شہادت ہے، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، بات جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے، اب آپ کی مرضی۔ اس موقع پر بنو عبیرک والے ہوشیار ہو کے کہنے لگے اب بات کچھ بن گئی۔ کہا جی بس جہاں سے سامان نکلا ہے یہی ہے، کیونکہ حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے، لوگ تو ظاہر بین ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ جو ظاہر میں ہے حقیقت میں بھی اسی طرح ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی شہر میں آیا، آپ نے گاؤں سے خالی پیپا وہ لے کر آیا، راستے میں معسول چنگی تھی، اس کے قریب پہنچ کر پانی بھر لیا، 18 سیر پانی بھر لیا پیپے میں۔ معسول چنگی والوں کے پاس سے گزرنے لگا، بھائی ذرا ٹھہر جو، کیا ہے یہ؟ کہا جی گھی ہے، دیسی گھی ہے، بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تو معسول ہوگا، یہ مال تجارت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پرچی بنا دیں۔ انہوں نے پرچی بنا دی، انہوں نے کون سا کھول کے دیکھا کہ اندر ہے کہ نہیں، ان کو تو آپ نے وہ معسول سے غرض تھی، وہ لے کر چلا گیا۔ جب ان کی نظروں سے اوجھل ہوا، پانی گرا دیا، پھر خالی پیپا پکڑا، بازار چلا گیا، گھی والی دکان پر پہنچا، ہاں بھائی کس طرح ہے گھی؟ اس نے ریٹ بتایا، نرخ بتایا، قیمت بھاؤ بتایا، کہا یہ بھر دو۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، صبح صبح بڑا اچھا گاہک آیا، کلو کے بجائے 2 کلو کے بجائے پورا ٹین ہی 18 کلو کا اچھا گاہک آ گیا ہے۔ پیپا بھروا لیا اور بند کیا اور اٹھایا، چلنے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے؟ کہا پیسے کس بات کے؟ کہا یہ جو گھی لیا ہے۔ یار مذاق کرتے ہو، گھی بھی میرا، پیسے بھی مجھ سے لیتے ہو؟ میں کہا یار خدا کا خوف کر، میرے گھی کے پیسے دے۔ بس جیسے وہ تکرار ہو گیا، دائیں بائیں ایک نے سنا، دوسرے نے سنا، مجمع لگ گیا۔ اور بھائی کیا ہو گیا، کیا جھگڑا ہے؟ دکاندار کہتا ہے جی اس نے مجھ سے گھی لیا ہے اور پیسے نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے جی یہ جھوٹ بولتا ہے، گھی میرا ہے، میں بیچنے کے لیے لے کر آیا ہوں،
اس کا میرا سودا نہیں بنا، میں لے کر جا رہا ہوں۔ خیر بات عدالت تک پہنچ گئی، عدالت نے ثبوت مانگا۔ ہاں بھائی، گھی والے کو کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ گھی تیرا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھیں میں معصول کی پرچی معصول دے کر آیا ہوں۔ ہاں آج کی تاریخ 18 کلو گھی فلاں آدمی لے کر آیا تو یہ معصول ہے اتنا۔ وہی تمہارے پاس دکاندار صاحب کیا دلیل ہے؟ کہا جی کوئی دلیل بھی نہیں۔ کہا ایک اس کا گھی لیا اور اوپر سے جھوٹ بول رہے ہو، پھر گھی اس کا اور پیسے بھی اس سے لے رہے ہو۔ فیصلہ ہو گیا، گھی والا بری الذمہ بری اور دکاندار مجرم، اتنے مہینے قید ہوگی، اتنا جرمانہ ہوگا۔ اب ظاہر حال میں مشاہدے میں ٹین والا ہو گیا بری اور ظاہر حال میں دکاندار ہو گیا مجرم، تو کیا حقیقت حال بھی اسی طرح تھی؟ اسی طرح یہاں ظاہر حال میں چور بن گیا یہودی، مگر حقیقت حال تو ایسی نہ تھی، مگر نزول وحی کا زمانہ تھا۔ میرے اللہ نے اسی موقع پر یہ آیات نازل کر کے مسئلہ کو واضح کر دیا، اور اس میں یہ اللہ کریم نے واضح کیا کہ چور بنو عبیرک والے ہیں، نہ وہ لبید بن سال چور ہے اور نہ یہودی چور ہے۔ جب ان آیات سے بات واضح ہو گئی، اس کے بعد یہ خاندان یہاں سے بھاگ گیا، اور خصوصاً یہ بشیر نامی جو اس چوری کا سرکردہ تھا، بھاگ کر مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی اس کے پاس چلا گیا۔ سلافہ نامی خاتون تھی، اس کے پاس رہنے لگا، اور جب یہ وہاں گیا تو حضرت حسان بن ثابت نے اس واقعہ کے متعلق کچھ اشعار کہے، اور ان اشعار میں اس خاتون کا ذکر بھی آیا، اور اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی جس نے چوری کی اور ایسے ہوا، پھر جو ایک اشعار کا انداز ہوتا ہے، منظوم کلام کا انداز ہوتا ہے، اس کے مطابق پورا واقعہ بیان کیا، اور اس عورت کا ذکر بھی آیا کہ ایسے بدنام زمانہ چور کو پھر فلاں عورت نے پناہ دی۔ جب اس کو حضرت حسان بن ثابت کے یہ شہر پہنچے تو اس نے آ کر اس کا سامان اندر سے غصے سے نکالا اور باہر پھینکا کہ خبیث جہاں جاتا ہے شر لے کر جاتا ہے، میرے گھر میں آیا تو یہاں بھی شر لے کر آیا، جا یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے وہاں سے باہر سامان پھینکا، پھر ایک اور جگہ جا کر رہائش رکھ لی، اور ایک دن ایک اور جگہ چوری کرنے کے لیے گیا، اور وہاں دیوار کو نقب لگا ہی رہا تھا تو دیوار گری، اسی دیوار کے نیچے آ کر مر گیا۔ تو اسی واقعے کے متعلق یہ آیات نازل کر کے اللہ کریم نے اس بات کو واضح کر دیا، اور اس میں یہ ہدایات بہت ساری دی گئیں۔ فرمایا کہ کسی کی بات سن کر ظاہر حال کو دیکھ کر خبردار اس کے حمایتی بنو۔ جیسے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر گفتگو، ظاہر حالات دے کر بنو عبیرک والوں کے حمایتی بن گئے تھے، اللہ کریم نے فرمایا کہ تحقیق پوری کرنی چاہیے، ظاہر حال کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھو اس مقام پر ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی چرب لسانی سے اپنا حمایتی بنا لیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید کو، بالحق، اس کا نزول بالکل حق ہے۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ،
تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ بما اراک اللہ، جو اللہ کریم نے آپ کو سکھا دیا، جو اللہ کریم نے آپ کو بتا دیا، تو آپ اس کتاب کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والے لوگوں کے لیے جھگڑا کرنے والے۔ یہاں خائنین سے مراد یہی بنو ابیرک ہے، یہ خائن لوگ ہیں، خیانت کار ہیں، آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ وَلَا تَكُن، اور آپ نہ ہو جائیں لِلْخَائِنِينَ، ان خیانت کرنے والوں کے لیے خصیما، جھگڑا کرنے والے، حمایت کرنے والے، ان کی جانب سے خصومت کرنے والے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، جو ہو چکا اس پر اللہ سے استغفار کیجئے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ولا تجادل، اور آپ نہ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ یہی بنو بیرک والے خائن لوگ ہیں، آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں، ان کی حمایت نہ کریں۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کان خوانا اثیما، جو آدمی ہے خیانت کرنے والا، گناہ گار۔ اللہ گناہ گار کو، گناہ کرنے والے کو، خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے نبی یہ لوگ خائن ہیں، آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپ رہے ہیں، یہ لوگوں سے سامان ایک سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق یہودی کے پاس رکھ دیا تاکہ لوگوں سے ہم بچ جائیں، لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں، لوگوں کے ہم چور نہ بنیں۔ اور کبھی لبید بن سال کا نام لیتے ہیں تاکہ لوگوں سے ہم بچ جائیں، چھپے رہیں۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ کریم سے چھپو۔ ان آیات، اس واقعے پر غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اذ یبیتون، جب یہ رات کو بیٹھے مشورہ کر رہے تھے۔ آپ کو تو معلوم نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر، مگر اللہ کو معلوم ہے یہ رات کو بیٹھ کر کیا کیا منصوبے بناتے رہے، اس چوری کے متعلق، پھر چوری کو چھپانے کے متعلق۔ اللہ نے بات ساری بتا دی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اِذْ یُبَیِّتُونَ، جب انہوں نے رات کے وقت مشورہ کیا۔ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، ناپسندیدہ بات کا، ناپسندیدہ، اور وہ ناپسندیدہ بات یہ تھی، کہنے لگے چلو اس کے الزام لگا دیتے یہودی پر، یہودی پر
الزام لگانے کا انہوں نے رات کے وقت کیا کر لیا؟ مشورہ۔ ما لا یرضی من القول، ناپسندیدہ بات کا قول، بات لا یرضی ناپسندیدہ، ما لا یرضی من القول ناپسندیدہ بات کا مشورہ کر رہے تھے کہ یہودی پر الزام لگا دیں گے اور جھوٹی قسم اٹھا لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ کریم جو یہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے۔ اللہ کے علم سے تو ذرا برابر کوئی چیز باہر نہیں۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ ان لوگوں کے بارے میں اگلی آیت میں خطاب ہے جو عام لوگوں میں سے بنو عبیرق کے حمایتی بن گئے تھے، بنو عبیرق کے حمایتی بن گئے تھے اور ان کی تائید کرنے لگے کہ یہ چور نہیں۔ ان کو خطاب ہے کہ اے ان کی حمایت کرنے والوں اور ان کی جانب سے لڑنے جھگڑنے والوں، آج تو دنیا کے مال کے خاطر تم، یہ انہی کا خاندان تھا، تائے پتریے سارے مل ملا کر، آج تو تم ان کی جانب سے حمایت میں لڑ رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، دفاع کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، وہاں کون بچائے گا ان کو؟ کیا وہاں بھی دفاع کرو گے؟ ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم ہو یہ لوگ، یعنی یہ خطاب ہے بشیر کی قوم کو۔ ہاں انتم، ہاں خبردار، انتم ہؤلاء، تم ہو یہ لوگ، جادلتم عنہم، کہ جھگڑا کیا تم نے بنو عبیرق والوں کی جانب سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ذرا یہ بتاؤ، فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، کون جھگڑا کرے گا اللہ کریم سے ان کے متعلق، یوم القیامہ، قیامت کے دن؟ بتاؤ قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا، کون حمایت کرے گا جب یہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے؟ اَمَّن یَکُونُ عَلَیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر کارساز، کون ہوگا ان کا کام بنانے والا؟ اگلی آیت میں کہا کہ چلو غلطی تو ہو گئی ان لوگوں سے، مگر سچے دل سے اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی کام کرے، عمل کرے برائی کا، گناہ کا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کریم سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، یجد اللہ، پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ان کو دعوت دی کہ چلو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، چوری کر لی، بہت بڑی زیادتی کی، ظلم کیا، جھوٹ بولے رنگ برنگے، بہتان لگائے، مگر اب بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ کی ذات کیا کر دے گا؟ لہذا اس آیت میں استغفار اور توبہ کا حکم دیا گیا۔ جب گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو سچے دل سے استغفار اور توبہ کرو، سچے دل سے۔ اور اس کے لیے کل 4 شرائط ہیں۔ کتنی؟ 4 شرائط۔ نمبر 1، جو گناہ ہو چکا ہے اس پر ندامت ہو کہ زیادتی ہو۔ نمبر 2، فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ گزشتہ پر ندامت،
حال پر ترک چھوڑ دینا، اور استقبال پر نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ چوتھی شرط، اگر وہ چیز وہ گناہ حقوق اللہ میں سے ہے تو دو صورتیں ہیں، آیا وہ فرائض میں سے ہوگا یا فرائض میں سے نہیں ہوگا۔ اگر فرائض کے علاوہ ہے تو پھر اللہ سے زبانی معافی ہے کہ اللہ تو معاف کر دے، اور اگر حقوق اللہ میں سے ہے اور فرائض میں سے ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ مثلا کسی آدمی کی نماز بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہیں، تو آپ لاکھوں توبہ بھی کر لیں، توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس کی توبہ یہی ہے کہ آپ نے جو چھوڑی اس پر ندامت ہو، فی الحال نماز پڑھنے کا پختہ ارادہ ہو، بے نمازی کو چھوڑیں، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو نماز پڑھوں گا، اور جو رہ چکی ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ حق اللہ ہے اور فرائض میں سے ہے۔ یہی حال ہے روزے کا، یہی حال ہے زکوٰۃ کا، یہی حال ہے حج کا، علی حاصل القیاس۔ اور اگر وہ گناہ متعلق ہے، اس کا تعلق ہے کسی بندے کے ساتھ، تو پھر دیکھو کہ خیر بندے کے ساتھ ہو تو بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بندے سے معاف کروا لو اگر معافی سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو ادا کرو یا اس سے معاف کرا لو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں لین دین نہیں ہوتا اور بندے سے متعلق ہوتے ہیں، تو وہاں صرف معاف کرانا ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی ہے، اب غیبت میں لین دین تو ہوتا کوئی نہیں، لہذا کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر لین دین کا ہے تو یا تو اس آدمی سے معاف کروایا جائے کہ میں نے تیرے اتنے پیسے دینے، مجھے معاف کر دے، میں اب دے نہیں سکتا، اور یا پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ چار شرطیں ہوں گی، اس کا نام ہے توبہ۔ تو صرف زبانی آدمی رٹ لگائے رکھے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ چار اجزاء اس تفصیل کے ساتھ جب پورے کیے جائیں، یہ ہے توبہ۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو آدمی کرے کوئی گناہ کا کام، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کریم سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ، پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وَمَن یکسب اثما، جو آدمی کرے کوئی گناہ کا کام، اسمن گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بے شک اس کے گناہ کرنے کا وبال اور ضرر نقصان اسی کی جان پر پڑے گا۔ جو آدمی گناہ کرے اس گناہ کا نقصان اپنی ذات کو ہے، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی آدمی گناہ چھپا نہیں سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہے جاننے والا۔ جب جاننے والا ہے تو اللہ سے گناہ چھپا کوئی نہیں سکتا، اور اللہ کریم سزا نہیں دیتا، ہے بڑی حکمت والا دنیا میں۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، جو آدمی کرے کوئی خطا کا کام، یعنی صغیرہ گناہ مراد ہے اس سے، او اثمن، یا کوئی بڑا گناہ، ثم یرم بہ بریئا، پھر الزام لگا دے اس کا کسی بری و ذمہ انسان پر،
ثم پھر یرم الزام لگا دے بے ہی اس گناہ کا بریان بری ذمہ پر، جیسے اس مقام پر انہوں نے پہلے الزام لگایا تھا لبید بن سال پر، اور دوبارہ الزام کس پر لگایا؟ یہودی پر۔ ثم یرم بھی پھر الزام لگا دے اس گناہ کا بریان بریو ذمہ پر، فقد احتمل پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتانا و اثما مبینا، بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ، بہتان لگایا، بڑا گناہ کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے میرے پیارے محبوب اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں ان کے ابتداء حمایت کر بیٹھے تھے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کریم وہی نہ بھیجتا، اللہ کریم قرآن نازل نہ کرتا، اللہ کریم حقیقت حال سے آگاہ نہ کرتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر آپ پر اللہ کریم کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَحَمَّتْ، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ آپ کو بھی راستے سے پھسلا دیں۔ وہ تو آپ کو بھی اپنا حمایتی بنانے کی کوشش میں رہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ نہیں ہٹا سکتے راستہ سے آپ کو، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ ہی کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو ذرہ برابر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے، اور اللہ وہی نازل کر کے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہے۔ لہذا اس واقعے میں بھی اللہ نے وہی نازل کر کے حقیقت حال کو کیا کر دیا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ، کیا مانے؟ اور اللہ نے نازل کیا، اتارا، علیک، آپ پر، نبی کریم علیہ السلام کو خطاب ہے، الکتاب، قرآن مجید، والحکمت، اور سنت، یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں طریقہ اختیار کیا ہے، وہ سنت، وہ طریقہ بھی میرے اللہ ہی کا نازل کردہ ہے۔ مثلا نماز اللہ کے نبی نے جس طریقہ سے پڑھی، وہ طریقہ بھی اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ حج جس طریقہ سے کیا، وہ حج کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے۔ وَعَلَّمَكَ، اور اللہ کریم نے آپ کو تعلیم دے دی، سکھا دیے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ احکام شریعت کے جن کو آپ نہ جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کریم کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ، اس اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، یہ لوگ دیکھو رات کو بیٹھ کر آپ نے گناہ چوری والے کو چھپانے کے لیے مشورے کرتے رہے کہ کس پر الزام لگائیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی گناہ کی میٹنگ کرتا ہے، گناہ کا مشورہ کرتا ہے، گناہ کا اجلاس کرتا ہے، وہ گناہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی خیر کی میٹنگ کرے، مثال کے طور پر یہاں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، اگر کوئی آدمی میٹنگ اور مشورہ کرے صدقہ نکالنے کا، کہ بھئی صدقے کی ترغیب دی جائے، صدقہ نکالا جائے، صدقہ لوگوں تک مستحقین تک پہنچایا جائے، کوئی آدمی صدقہ دینے کے لیے میٹنگ کرتا ہے، اجلاس کرتا ہے، تو یہ خیر کا کام ہے۔ یا کوئی آدمی امر بالمعروف، نیکی کا کام، نیکی کا حکم کرنے کے لیے میٹنگ کرتا ہے، بھئی یہ ایک نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، آؤ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کام کو کیسے کیا جائے۔
نمبر 3، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، تو لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی بہتری نہیں ان لوگوں کی بہت سی خفیہ میٹنگوں میں اور اجلاس میں، مشوروں میں، الا من امرا، مگر جو آدمی حکم کرے بے صدقۃ، صدقہ دینے کا، او معروف، یا کسی نیکی کے کام کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو آدمی ایسا کام کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، عن قریب ہم اس کو دیں گے اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی رسول اللہ کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت والا راستہ واضح ہو چکا، وَيَتَّبِعْ، اور وہ چل پڑے اور تلاش کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ، جو اسلام والا راستہ ہے، ایمان والا راستہ ہے، نبی کی سنت والا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور راستے پر چل پڑے، جو اجماع امت والا راستہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ تلاش کر لے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ادھری کو پھیر دیتے ہیں جدھر کو وہ پھرنا چاہتا ہے، ادھری چلا دیتے ہیں جدھر وہ چلنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے چل جائے پھر، مگر انجام یہ ہوگا وَنُسْلِهِ جَہَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ، وہاں طرح طرح کی سختیاں، مشقتیں اور عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب۔ نہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ آدمی اس گناہ سے توبہ تائب ہو جائے، تو وہ گناہ سے بری ذمہ ہو جاتا ہے توبہ تائب۔ توبہ کی وہی صورت ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ سے بالکل اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب اللہ کریم قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ ختم، اللہ بھی کہتا ہے ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ختم ہو گیا، تو پھر بھی اگر کوئی الزام دیتا ہے تو وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی
اور کوئی آدمی زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر، کسی بھی وقت وہ اس گناہ کا اس کو الزام دیتا ہے، تانا دیتا ہے کہ تم نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، کسی بھی وقت، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تانا دینے والا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک یا رحمت۔